میرا نام ربیہ مجیب ہے اور میرا ایک کلودنگ برانڈ میں نے اسٹارٹ کیا ہے ربیہ ہارون کے نام سے. اس فیلڈ میں کافی عرصے سے ہوں. میری ایجوکیشن جو ہے بیسیکلی ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی ہے اور اس کے بعد میں باہر موو ہو گئی تھی. وہاں میں نے بزنس کیا فار 10 ایئرز ان ریمیٹنس اینڈ ایئر ٹکٹنگ. پھر شادی ہوئی تو میں واپس پاکستان موو ہوئی کیونکہ میرے ہسبینڈ باہر موو نہیں ہونا چاہتے تھے. اور یہاں جب میں موو ہوئی تو اس کے بعد آئی ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. تو میں نے سوچا کہ اب میں وہ کام شروع کروں اور وہاں سے بزنس اسٹارٹ کروں جس میں میرا پیشن ہے, جس میں میری ایجوکیشن ہے, جس میں میں چاہتی تھی کہ میں کچھ اپنا نام بنا سکوں. کیونکہ پاکستان میں میرے پاس زیادہ اپرچونیٹی تھی, مجھے لگتا تھا زیادہ اپرچونیٹی ہے کہ آپ کے پاس کلائنٹل زیادہ ہوتا ہے. باہر میرے پاس کلائنٹل تھا لیکن اسپیسیفک کلاس کے لیے میں کام کر رہی تھی. جب میں یہاں آئی تو میں نے سوچا کہ میں ان ڈیزائنس پہ کام کروں جن میں بلیو کرتی ہوں, تو وہ چاہے جس بھی کلاس کو کیٹر کر رہے ہوں. پھر تو میں نے ریسنٹلی پھر فارملی اپنا برانڈ لانچ کیا ہے اور اب میں ڈیزائنس پہ کام کر رہی ہوں, کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہی ہوں. کسٹمائزیشن بیس جو ہے وہ کام ہے زیادہ. جس قسم کا کلائنٹ ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے میں ڈیزائن جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. آپ کا کام کسی دوسرے ڈیزائنر سے کس طرح مختلف ہے؟ ایکچولی یہ ایک ایسا کویشچن تھا جس نے مجھے اتنے سال لگا دیے یہ کام شروع کرنے میں. 2005 میں نے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کی تھی ایز اے ٹیکسٹائل ڈیزائنر. بٹ یہ جو ایک چیز ہے کہ سنس اتنے برانڈز ہیں اور اتنے زیادہ لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اسپیشلی پاکستان میں, کہ آپ کو ہوتا ہے کہ اتنی سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے تو آپ اپنی جگہ نہیں بنا سکو گے. اور اگر فائنینشلی آپ اسٹیبل ہونا چاہتے ہو تو آپ کو کسی اور لائن میں جانا چاہیے. اور یہ ایک ہرڈل تھی اور یہ ایک ایسا پریشر تھا جس کی وجہ سے میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کرنے کے لیے دوسری لائنس جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا. لیکن آن اینڈ آف میں اپنے فیملی کے لیے, فرینڈس کے لیے اور کچھ لائل کسٹمر سے, کلائنٹ سے باہر جن کو میں دیتی رہتی تھی یہ کپڑے, ان کا اتنا پازیٹیو رسپانس تھا کہ مجھے ہمیشہ ہوتا تھا کہ مجھے کرنا چاہیے. جب میں نے یہ کام شروع کیا تو مجھے یہی کویشچن دوبارہ فیس کرنا پڑا کہ پاکستان میں ریمیٹنس میں لڑکیاں نہیں ہیں اتنی زیادہ, ایئر ٹکٹنگ میں نہیں ہے, تو اس میں شروع کرو تو تمہارے لیے زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, تمہارے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہے, تم زیادہ اچھے طریقے سے سیٹل ہو سکتی ہو فائنینشلی یہاں پہ. لیکن تب میں نے یہی سوچا تھا کہ نہیں, ایک لیپ آف فیتھ ہے, لیتے ہیں, کیونکہ سنس بہت سارے ڈیزائنرز ہیں, ہر کوئی کام کر رہا ہے, لیکن آپ کی مارکیٹ بھی اتنی ہی بڑی ہے. ہر بندہ انڈیویجول ہے, آپ کے ڈیزائنز انڈیویجول ہیں. میری سوچ کسی اور کی نہیں ہے, کسی اور کی سوچ میری نہیں ہے. تو بالکل ہزاروں برانڈز ہیں جن کا کام ہے اور لوگ پسند کر رہے ہیں اور کام جا رہا ہے, لیکن آپ اسی طریقے سے میرا یا آپ کا جو بھی کوئی کام کر رہا ہے اس کا کام بھی لینے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی کریٹیوٹی بھی لینے, ایز لانگ ایز آپ اپنے ڈیزائنز ہیں آپ ریپلیکاز نہیں کر رہے ہو, آپ کسی اور کے ڈیزائنز نہیں لے رہے ہو, تو میرے خیال میں اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آل دو بہت سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے, بٹ اگر آپ کام کر رہے ہو, آپ کام کرنا چاہتے ہو تو کلائنٹ ہے. اپنے سفر کے بارے میں بتائیے کہ آغاز کس طرح کیا اور یہاں تک کیسے پہنچی؟ پروفیشنلی جب اسٹارٹ میں نے کیا تھا انفارمل, تو وہ تو بالکل پروجیکٹ بیس ہوتا تھا. کسی کی شادی آ گئی تو انہوں نے مجھے کہہ دینا ہے کہ آپ ہمارے شادی کی بری بنا دیں, جہیز بنا دیں, یا اتنے مہندی کے ڈریسز بنا دیں, ایسا کر دیں. لیکن جب وہ پھر پروجیکٹ بیس ہوتا تھا تو اس کا تو مجھے اتنا اسٹیمیٹ نہیں ہے. لیکن جب میں نے پروفیشنل شروع کیا تو وہ بھی ایک کافی چھوٹا سرمایہ ہے, 5 lakhs سے میں نے شروع کیا ہے. ڈیزائن بیس ہے سینس کیونکہ ابھی آؤٹ لیٹ کوئی نہیں ہے, اور ایگزیبیشن بیس ہے, تو اس وجہ سے سرمایہ اتنا زیادہ میں نے اس میں نہیں لگایا. آپ کا کاروبار کتنا منافع بخش رہا؟ انفارملی تو میں اس میں تقریباً پچھلے 10 سال سے کام کر رہی ہوں, لیکن فارملی اب مجھے یہ کام کرتے ہوئے آلموسٹ 6 months ہو گئے ہیں. اور منافع کا جہاں تک تعلق ہے, سنس ایک جو کویشچن پہلے جس طرح ہم نے ایک ڈسکشن کی کہ مارکیٹ بہت سیچوریٹڈ ہے اور بہت لوگ کام کر رہے ہیں, اور اس لیے, اور آپ ایک اگر ان نون نیم ہو تو آپ کو اپنی جگہ بنانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو اگر ان ٹرمز آف منافع ہے تو میں اس کو فی الحال اتنا منافع بخش نہیں کہوں گی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت میرا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ کلائنٹ کو, اور ایک میرا کلائنٹل بنے, لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہے. سو بٹ ایسا نہیں ہے کہ اس میں پروفٹ نہیں ہے, اس کام میں آئی گیس بہت پروفٹ ہے اگر آپ رائٹ مارکیٹ کو رائٹ ٹائم پہ ٹارگٹ کر رہے ہو. تو وہ کون سے مسائل ہیں جن کا سامنا صرف خواتین کو کرنا پڑتا ہے؟ آئی تھنک گھر سے نکلنے سے لے کے, صبح اٹھنے سے لے کے گھر واپس آنے تک, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو عورت کو فیس نہ کرنا پڑے. ایز اے ویمن آپ کو گھر سے نکلنے سے
جب آپ نے نکلنا ہوتا ہے تو بھی آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے اپنے گھر میں, باہر, کنوینس کے وقت, لوگوں سے ڈیلنگ کرتے ہوئے لوگ آپ کو سیریسلی لیتے ہیں, اسپیشلی اگر آپ کے پاس ایک اتنا رف ٹف ایٹیٹیوڈ نہیں ہے آپ کا, تو لوگ آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو ایزی لے سکتے ہیں. تو یس, اس پہ تو کمٹمنٹ ایشوز زیادہ آ جاتے ہیں مجھے لگتا ہے مرد کی زبان کو. ناٹ دیٹ کہ ہمیں صرف پرابلمز مردوں سے آتی ہے, ہمیں عورتوں سے بھی پرابلم آتی ہے, کیونکہ عورتیں بھی ہم عورتوں کو اس قدر سیریس نہیں لیتی ہیں جس طرح وہ ایک مرد کو لیتی ہیں. تو پرابلمس تو بے تحاشا ہیں, اور ناٹ دیٹ کہ یہاں ہیں, ہر جگہ ہی ہیں. جب عورت نکلتی ہے تو وہ تو انکاؤنٹیبل ہے میرے خیال میں. پاکستان میں خواتین کے لیے کاروبار کے کتنے مواقع ہیں؟ پاکستان میں خواتین کے لیے مواقع بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. میرے خیال میں جتنے اگر ہم باہر دنیا کی بات کرتے ہیں تو اتنے ہی مواقع یہاں بھی ہیں, بٹ ہرڈلز تھوڑی زیادہ ہیں, چیلنجز تھوڑے زیادہ ہیں. تو ان کے ساتھ ایز لانگ ایز آپ کر لیتے ہو, کوپ کر لیتے ہو, تو پھر مواقع تو میرے خیال میں اینڈ لیس ہیں یہاں پہ پاکستان میں. جو لوگ آپ کی طرح کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں, آپ کو فیملی تو ہمیشہ پرائیورٹائز کرنی پڑتی ہے, بٹ آپ کے پاس ایک زندگی ہے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی حدود میں رہ کر, اپنی بنائی ہوئی ویلیوز میں رہ کر, ان کو نہ چیلنج کرتے ہوئے, ان کو نہ کراس کرتے ہوئے, اگر آپ اپنے اندر قابلیت جو آپ کی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, تو آپ ضرور نکلیں. آپ ضرور اپنے انفیکٹ آپ ہی ہیں جو ذہن چینج کر سکتے ہیں لوگوں کا, کہ ہم لڑکیاں جو گھر میں ہیں, جن کے بارے میں جن کو یہ چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں کہ ایز اے ویمن آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ ایک بیلنسڈ لائف رکھ کے, ایک اچھے طریقے سے کام کر کے آپ اس پورے کانسیپٹ کو چینج کر سکتے ہیں. سو میرے خیال میں تو آپ کو نکلنا چاہیے, نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے, کیونکہ ہم ہی چینج کر سکتے ہیں, ہم ہی چینج لا سکتے ہیں. ہمارے لیے کسی اور نے چینج نہیں لانا ہے.